جن لوگوں کی وجہ سے تم بے سکون ہوتے ہو وہ خود بھی تو ساری عمر سکون کو ترستے ہیں۔ کسی چیز کا فیصلہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچو، مگر جب فیصلہ لے لو تو واپس نہ مڑو، چاہے لاکھ پریشانیاں کیوں نہ آئے۔ لہجہ تلخ کبھی نہ اپناؤ۔ بزرگوں کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رہتا ہے۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ رہنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہے۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی کے اوپر لایا نہیں جاتا۔ کسی کو بھی بے وقوف نہ سمجھنا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے بے وقوف بن کر تمہیں حقیقت کے اندر آزما رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، وہ ہمیشہ صلہ رحمی کرے۔ میری رب کریم کا انداز بہت نرالا ہے، سب کچھ عطا کر کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنی منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ لہجوں سے مار دیتے ہیں۔ دل کی تسلی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مالک نے کچھ اور ہی سوچا ہوگا۔ جہاں بد دعا دینے کا مقام ہو وہاں دعا دینا سیکھو، یہی اصل انسانیت ہے۔ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ ظرف والے کو ضرور آزماتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آدمی امیر ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ کسی انسان کا دل دکھا کر تمہارے سجدے وغیرہ سب بیکار ہے۔ تو نے سنا نہیں لفظ حقوق العباد؟ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ چھوٹا ہے۔ باکردار اور مضبوط لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ جن سے رشتے دل سے ہو ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں پڑتا، بلکہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بے قدر لوگوں کو زندگی سے نکالو اور قدر کرنے والوں کو دل میں جگا دو، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ بعض لمحات لائف کے اندر ایسے بھی آتے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ الفاظ نہیں ہوتے۔ ایمان تو اصل یہ ہے کہ اپنے منہ کا پیالہ کسی بھوکے انسان کے منہ میں ڈال دو، اس یقین سے کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کے نصیب کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ جب روٹیاں 3 ہو اور کھانے والے حضرات 4 ہو تب صرف ماں کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں سے تعلق ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ کسی ایک سچا تعلق نبھا دینا کمال ہے۔ اکثر ہم پہلی مرتبہ غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، مگر جب اچھے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں تب ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ظرف وسیع ہو تو تعلقات کو موت نہیں آتی۔ لڑکی جہیز کے اندر اچھی تربیت لے کر آئے اور لڑکا مہر میں عزت دے، بہتر گھر وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کس کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ امیر آدمی وہ ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے احساس موجود ہو۔ دنیا کو فتح کرنا ہے تو آواز اور لہجے میں
نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جن میں ہمارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہو وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے ہی کرتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں تمہارے الفاظ جیسے بھی ہو اور جو بھی ہو، لیکن لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں۔ اگر کسی کی اصلیت پتہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، نہ کہ اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی بھی نہیں بھولتا، پھر یہ لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ اچھائی کوئی بھی ہو اس کو ثابت نہ کرو، وقت خود ایک دن ثابت کرے گا۔ تمہیں جو رشتہ آنسو دینے لگے تو سمجھ جاؤ وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، انسان کو سہارے ہی تو بے سہارا کرتی ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا ایک کمال ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے، گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ دو۔ تمیزدار ہونا بھی بڑا نقصان ہے کہ انسان کے دل میں ہزاروں باتیں رہ جاتی ہے، ان کی غلطی نہیں ہوتی جو ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے، بلکہ ہماری ہوتی ہے جو ہم کسی سے امید باندھ لیتے ہیں۔ جس کام کو کرنے کی تم میں طاقت نہ ہو اس کو اپنے ذمہ بھی نہ لو۔ انسان کے لہجوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تمہاری ان کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ کچھ دن تعلق بھی بہت خوب رہا کہ تیرا نام میرے نام سے منسوب رہا۔ اکثر اوقات ریویوں کے پندے اپنے رشتوں کی سانس روک دیتے ہیں۔ اللہ پاک بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پتھر سے کسی نے بولا آؤ اور انسان بن جاؤ، پتھر بولا ابھی ہمارے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی۔ مرض جب گھیر لے، جب تک تمہاری ہمت ساتھ دے، چلتے پھرتے رہا کرو۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ رہنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہے۔